بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 ستمبر کو DGI-SPR کی پریس کانفرنس سنی۔ یہ جو ابھی 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ فوج نے آپریشن کیے ہیں، کوئی 140 کی تعداد میں فوج نے آپریشن کیے ہیں، اور ان آپریشن میں انہوں نے بتایا کہ جی اتنے افسر اور اتنے جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ اب پاکستان کے سارے علاقے میں جو بھی نو گو ایریا تھے اس میں وہ ایریاز جو ہیں اب آپ اس میں آزادانہ جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ عجیب کوئی بات ہے کہ ہم ایک علاقے کو کلیئر کرتے ہیں لیکن فوج زیادہ عرصہ وہاں ٹھہر نہیں سکتی، تو نتیجتاً وہ علاقہ جو دوبارہ وہاں دہشت گرد ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی قوتوں کے پروردہ ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک گروہ قرار دیا جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام اس طرح کی بربریت نہیں چاہتے یقیناً۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہاں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، بلوچستان والوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے بیرونی قوتیں ایک بیانیہ بنا رہی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اندر محرومیت بہت ہے اور ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر وضاحت کی کہ یہاں کتنی یونیورسٹی قائم ہے اور یہاں کالجز بھی ہیں اور اسکول بھی ہیں، اور وہاں کے یعنی لوگوں کی ملازمتیں ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں ایک عام سی ایک ادب کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، تو میں مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے کچھ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے مجھے جو ان کی بات سنتے ہوئے یہ محسوس ہوا، جس کا تجربہ ہم جیسے معمولی لوگوں کو بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، کہ کرسی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بڑی عجیب نشہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جو ایک سامنے کی چیزیں، جو ظاہر چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ یعنی میں جو ہوں پاکستان کی باسیوں میں بھی اور اس حوالے سے کچھ مطالعہ بھی کرتی رہی ہوں، اور کچھ زمینی حقائق کے، صرف مطالعہ نہیں، زمینی حقائق کے حوالے سے بھی میں اپنی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا یہ جو بلوچستان ہے صوبہ، وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور 45% یعنی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے کم ہے۔ یہ سب سے اس کی آبادی 14-15 ملین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چٹیل پہاڑ ہیں اور سرداری ایک نظام ہے۔ یہاں سرداری نظام اس طرح سے نہیں ہے جیسے جنوبی پنجاب میں ہے، یعنی یہاں تو زراعت کے بنیاد پہ لوگوں کو چونکہ ایک زمیندار سے ان کا ایک رزق روزی روٹی وغیرہ ملتی ہے، لیکن یہاں جو سردار ہیں وہ زمین تو ہے لیکن زراعت بہت کم ہے یہاں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایک یعنی یہ ضرور ہے کہ یہاں کچھ حکومت نے کالج یونیورسٹیاں بنانے کی طرف تو جو دی، فوج نے بھی کچھ پروجیکٹ شروع کیے، لیکن انہوں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ یہاں ہمیشہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ اصلی لوگوں کے ان کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہوتی، اور وہ حکومت کے ان خوش آمدی ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ اپنی حکومت میں جگہ بنا لیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ ان کو ہوتی بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن یہ فنڈ ان کے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں تک ہی محدود رہتے ہیں، عوام تک ان کے جو فیض ہے وہ پہنچ نہیں پاتا۔ اور ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ جو سردار ہیں پھر اپنی منمانی کرتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم کے مواقع نہیں دیتے، یعنی اسکول ہونے کے باوجود یہ میری خود اپنی دیکھی ہوئی اور سمجھی ہوئی بات ہے کہ وہاں اسٹاف بھی ہوتا ہے، ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ وہاں سائن بھی کرتی ہیں، آنے اور جانے کے سائن بھی کرتی ہیں، سب کچھ حکومت ان کے خرچے اٹھاتی ہے، ان کو تنخواہ دیتی ہے، لیکن
جو یہ سردار ہیں یہ لوگوں کو تعلیم کے مواقع نہیں دیتے، ان کو نہ بچیوں کو نہ بچوں کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بڑے عرصے سے ایک کام جاری ہے، اس میں کسی حد تک کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی حال ہی کی بات ہے کہ بہت سارے میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں انسان ہمارے جو ہے نا ہمارے ترقی کرنے کے مواقع نہیں ہیں، ہم نے بہت مشکل سے تعلیم حاصل کی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان مشکلات سے گزریں وہاں ترقی کرنے کی، یعنی کوئی اپنا وطن چھوڑ کے نہیں آتا، لیکن لوگ نقل مکانی کر کے پنڈی اور اسلام آباد اس لیے آتے ہیں کہ وہاں جو ہے آزادی نہیں ہے گرو کرنے کی، وہاں سرداری نظام کی وجہ سے بہت پابندیاں ہیں، اور وہ عوامی جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا لوور کلاس کے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ اس کی وجہ سے وہاں ایک بڑا طبقہ ان پڑھ رہ گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کوئی مناسب یعنی حکومت نے کوٹائے مقرر کر رکھے ہیں۔ بلوچستان کے صوبے کو یقیناً حکومت کوٹا دیتی ہے ملازمتوں کا، لیکن ان ملازمتوں کو وہاں کے لوگ اویل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان سکلڈ نہیں ہیں، ان کو تعلیم کی اجازت ہی نہیں رہی لمبا عرصہ تک۔ تو ابھی بھی یہ مسائل موجود ہیں، تو یہ وہ ان ملازمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو وہ بے روزگار ہوتے ہیں، بڑا اور بے روزگار وہ کہتے ہیں بیکار آدمی شیطان کی دکان ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پھر ان کے اوپر زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مفلسی جو ہے وہ الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کے مقامی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی جو تنظیمیں یقیناً کام کر رہی ہیں، بارڈر کے نزدیک ہے بلوچستان اور لمبی سرحد اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہاں سے لوگوں کا رابطے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں فشنگ کرتے ہیں، مائننگ کرتے ہیں، اس طرح کے معمولی کام یعنی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ بہت زیادہ ہے وہاں، جس میں کافی رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں کے سیاستدان اور جو فوج ہے وہ بھی ان کو بھی معلوم ہے، اور وہ اس میں مطلب شامل ایک طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ عوام کی مسائل کو صحیح طور پہ سمجھیں، اور وہاں کے جو مخلص ایک قیادت ان لوگوں کو ملے جو کہ ان کو صحیح کوئی ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ تاریخ کا جائزہ لیں، جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو بلوچ تاریخ میں بڑے بڑے سردار ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے یعنی ہماری پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان میں بلوچستان کے جو اکبر بھگٹی ہیں ان کا بڑا نام ہے۔ تو اکبر بھگٹی جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی قائد اعظم کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرتے رہے تحریک پاکستان کے لیے۔ پھر انہوں نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کے لیے۔ پھر جب بلوچستان جو تھا وہ ابتدا میں شامل نہیں تھا پاکستان میں، تو اکبر بھگٹی جو تھے انہوں نے کوشش کر کے اپنے جرگے وغیرہ بلا کے تو انہوں نے ان کو باقی سرداروں کو بھی قائل کیا، اور جو لسبیلا اور کلات اور مکران اور خاران کے جو علاقے تھے وہ اکبر بھگٹی کی کوشش سے پاکستان میں شامل ہوئے۔ پھر اکبر بھگٹی جو ہے اپنے مقبول تھے، اپنے ان کا بڑا حلقہ اثر تھا، تو وہ پاکستان اپنے وزیر داخلہ رہے پاکستان کے، وہ گورنر رہے اپنے صوبے کے، وزیر اعلیٰ رہے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے گوادر کی جو بندرگاہ جب بنی ہے تو اس میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تو اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے میں اور بہتر شرائط کے ساتھ شامل کرنے میں بڑا ان کا اہم رول ہے۔ تو ان کو جب پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے الحاق کیا تھا، یعنی اکبر بھگٹی نے اور ان کے ساتھی جو سردار تھے نواب نوروز خان وغیرہ جو تھے، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ بلوچستان کی جو شناخت ہے صوبائی شناخت اس کو قائم رکھا جائے گا اور اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن
جب ایوب خان کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 یونٹ بنانے کی ایک مہم شروع کر دی، اور وہ بھول گئے کہ بلوچوں کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ کیا تھا. تو ظاہر ہے بلوچ جو اکبر بگٹی تھے اور اس کے علاوہ بھی لوگ تھے، نواب نوروز وغیرہ، تو انہوں نے احتجاج کیا. تو ان کو مذاکرات کے بہانے ان کو بلایا گیا. یہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، اکثر ان کے ہاں رواج ہے کہ باغی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. ان کو دھوکے سے بلایا گیا، آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں. اور جب وہ نیچے آئے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر بھی جیل سے نکل آئے. ظاہر ہے حالات بدل گئے. تو اکبر بگٹی اس کے باوجود جو ہے وہ باغی نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. پھر مشرف کا جب دور آیا تو اس دوران بھی اسی طرح سے مشرف نے بھی معاہدوں کی خلاف ورزی کی. تو اکبر بگٹی ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے اور پہاڑوں پہ جیسے چلے گئے. اکبر جو مشرف تھا وہ اپنے ٹروپس لے کے گیا اور ان کے اوپر حملہ کرنے کی ایک جو انہیں خبر ملی تو انہوں نے پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لی. تو مشرف نے ان کے پہاڑ جو تھے وہ اس تودا جو تھا وہ اس کو ملا میزائل مار کے، کچھ بم مار کے، تو اس کو زمین مسمار کر دیا سارا. اور اکبر بگٹی اور ان کے ساتھی جو تھے وہ وہیں شہید ہو گئے. تو یہ واقعہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد سے بہت زیادہ ایک بے چینی رہتی ہے. اس وقت بھی بہت دن سوگ رہا. اور اس کے بعد بھی جب بھی برسی آتی ہے اکبر بگٹی کی تو ایک بڑا ان کا وہ ایک مطلب ایک کم از کم وہ صوبے کی نہیں، وہ قومی شخصیت تھے. اور پورے پاکستان میں اس بات پہ بہت زیادہ افسوس کا اور صدمے کا اظہار کیا لوگوں نے. تو ابھی بھی جب 26 اگست آتا ہے جب بھی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو یقیناً اس سے دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہ یعنی ایسے لوگوں کو جو کہ یعنی ناراض ہیں اور جو بے چینی ہے جن کے اندر، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں. اور پھر لیکن آج کل جس طرح کی آرگنائز کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ریئلی بہت ہی تشویش کا باعث ہے. اور ہمیں تاریخ سے بھی سبق لینا چاہیے کہ اس سے پہلے یعنی ہمارا ونگ جو تھا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا بنگلہ دیش بن چکا ہے جو مشرقی پاکستان سے کہتے تھے. تو ہمیں اس سے ان کے وجوہات سب کو پتہ ہیں، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو مطمئن کرنے والی عوام کی جو ایسی اسکیمیں بھی چلائی جائیں اور ایسی مخلص قیادت دی جائے، وہاں کے لوگوں کو مخلص قیادت منتخب کرنے کا موقع دیا جائے اور اس قیادت کو مانا جائے. جیسے آج کل بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ اختر مینگل جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ مریم میں جو ہیں نواز وہ کہہ رہی، ان کا بیان آیا جی کہ یہ کوئی غدار ہیں اور پتہ نہیں کس طرح دہشت گرد ہیں، خدا نخواستہ. لیکن اس بات پہ بڑا ناراضگی کا اظہار کیا ہے صحافتی طبقوں نے. اور اختر مینگل کی اس حوالے سے شہرت ہمیشہ اچھی رہی ہے کہ انہوں نے ان کے جب ہسٹری کو پیچھے سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پتہ چلا جی کہ ان کے ایون جو دادا تھے ان کو بھی انگریزوں نے بے دخل کر دیا تھا ان کی ایک حریت پسندی کی وجہ سے، اپنی ورڈ جو ان کی زمینیں تھیں وہاں سے، اور ان کی جگہ کسی اور ایک غیر مقبول انسان کو بنا دیا. لیکن پھر جب عطا اللہ مینگل ان کے بیٹے بڑے ہوئے اور جب وہاں کے ان کے قبیلے کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ کسی ایک کا عطا اللہ مینگل کو یا دوسرے جو کوئی کرم نواب کرم اس طرح کا انصاب کرم نام تھا ان میں سے کسی ایک کو منتخب کریں، تو انہوں نے 106 ووٹ دیے عطا اللہ مینگل کو اور 16 جو ووٹ تھے وہ دوسرے شخص کو ملے، حالانکہ وہ اس وقت ان کا منتخب نمائندہ بنا ہوا تھا، انگریزوں کا مطلب حکومت کا نمائندہ بنا ہوا تھا. یہ سن 72 کی بات ہے تقریباً، تو یہ انگریزوں کی نہیں، سن 72 کی بات ہے. اور جون 72 میں یہ عطا اللہ مینگل جو تھے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو حالانکہ وہ خود سردار تھے لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں صوبائی اپنی اسمبلی سے انہوں نے قرارداد پاس کی
کہ وہ سرداری نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کی مخالفت جو تھی وہ بڑی یعنی یہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے. فوجی جرنیلوں نے اس چیز کو بڑا ناپسند کیا، اور ان کے ہمسائے جو ایران بلوچستان سے بالکل ملحق ہے، وہاں اس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، انہوں نے بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ بلوچستان میں یہ جو حکومت ہے وہ ایسے بلوچ سردار کی نہیں ہونی چاہیے جو کہ سرداری نظام کے خاتمے کی ایون بات بھی کرے یا اس کے بارے میں سوچے بھی. تو بھٹو نے ایون، حالانکہ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بڑے ہاریوں کے حمایتی تھے، لیکن انہوں نے بھی کہا جی ان کو عطا اللہ مینگل کو کہ آپ قرارداد تو پاس کروا لیں بے شک، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ وفاق کی یعنی منظوری کے بغیر یہ قرارداد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اس طرح کے یعنی عطا اللہ مینگل جو ٹائپ جب بھی جمہوری لیڈر ہوتے ہیں تو ان کو نہیں کوئی ٹھہرنے دیتا، اور 9 ماہ ہی ان کی حکومت چلی اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. تو یہ تاریخی حقائق ہیں جو کہ بار بار ہمارے سامنے آتے بھی رہتے ہیں، کشمیر ہو یا بلوچستان ہو یا سرحد ہو یا جہاں بھی ہو، ایون بنگلہ دیش بھی ہو، تو وہاں کوئی جو محب الوطن جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور دوسرے جو بھی وہ ہیں، کہ ابھی خاص طور پر اس وقت جو کہتے ہیں کہ اختر مینگل نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت بلوچستان میں وہ منتخب لوگوں کی ہے ہی نہیں، یہ فارم 47 والوں کی حکومت ہے، اور ڈی جی یعنی اس سے کسی بھلے کی توقع بھی نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف جب ڈی جی ایس پی آر نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم کسی پارٹی کے طرفدار نہیں ہیں، تو ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا بیان آیا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا اپنے اس سے سیاست سے دور رہنے کی بات کریں، لیکن اگر وہ کل کی بات کرتے ہیں یعنی ماضی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ان کا بیان حقیقت کے قریب نہیں ہے، کہ اس سے پہلے تو وہ طرفداریاں کرتے رہے. تو یہ طرفداریوں سے اگر فوج پرہیز کرے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جو حق بات کر رہے ہیں بس ان کا ساتھ دے دیں، جو وطن کے ساتھ جن سے توقع ہے کہ کچھ جن کی پالیسیاں یا جن کے بیانات وہاں کے لوگوں کو پسند ہیں، جن کی شخصیت کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے اس پہ کہ ان کو موقع دیں لوگوں کو کہ اپنے پسندیدہ لیڈر کو چنیں اور اس کو مان لیں. جب رزلٹ جیسے 8 فروری کو بے شمار لوگ کہتے ہیں، یعنی میں تو ایک عوام کا حصہ ہوں، لیکن بڑے بڑے ماہرین اور جو صحافی ہیں اور بڑے دانشور ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں یہ غلط طریقے سے بہت زیادہ اس میں دھاندلی. تو ان چیزوں کو روکیں. یعنی جوان تو اپنی طور پہ ہمیشہ ہی ہمارے یہاں کرتے رہے ہیں، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی بڑی بڑی جنگیں ہیں وہ ٹیبل پہ ہاری گئی ہیں، مذاکرات کی میز پہ ہاری گئی ہیں. تو اس چیز پہ بھی غور کریں کہ پالیسیاں جو ہیں وہ اگر ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ ہم منزل بھی دیر سے ہی لیکن مل جائے گی انشاءاللہ. تو اب اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہم سب کو، اور عمل کی بھی توفیق دے.